بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وعد المحدود النظير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد بالقاسم محمد آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب عوده ولوائه وشفاعته المظهر من صفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن ابي طالب کے ساتھ کہا جا رہا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے اور اسلام مطابق عقل اور فطرت ہے. تو پتہ چلا ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے پاس بظاہر عقل وہ نظر نہیں آ رہی ہے
مگر یہ مانا جائے گا کہ فطرت اسلام کو لے کر ظاہر ہوا ہے۔ اس بلوغ کو پہنچنے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد نماز واجب ہوتی ہے، تو وہ حضرات اس حدیث پر غور فرمائیں کہ جب بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اور آپ کا کہنا یہی ہے کہ جو نماز پڑھے وہ مسلمان، جو روزہ رکھے وہ مسلمان، جو حج ادا کرے وہ مسلمان، جو زکوٰۃ دے وہ مسلمان، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ مسلمان، مگر یہاں تو ابھی آپ کا بچہ جو شیر خوار ہے، ابھی تولد ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، خلق ہوا ہے، نہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، نہ کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ ادا کیا، کچھ نہیں کیا، مگر یہ کہ اس بچے کو مسلمان کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں سوچنا ہوگا کس بنیاد پر اس بچے پر اطلاق مسلمان ہوگا، کیونکہ طے ہو گیا اب یہاں کے بعد اس بات پر گفتگو نہیں ہوگی کہ جو نماز پڑھے مسلمان، تو پہلے اپنے بچے جو پیدا ہونے بچے غیر مسلم ثابت کرو، کیونکہ وہ نہ کلمہ پڑھا ہے نہ نماز پڑھا ہے۔ پہلے اپنے گھر سے آغاز کرو، کتاب کا حوالہ نہیں ہے، آپ کا بچہ خود حوالہ بنا جی، اب کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں جی۔ جب قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں 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 یہ ضعیف ہے، تو چلے آپ کا بچہ تو بڑا قوی ہے، آپ ہی کا پیدا کردہ بچہ ہے، تو بتائیں مجھے جو بچہ پیدا ہوا کتنے رکعت نماز پڑھا، کلمہ پڑھا، پھر اس کو مسلمان کیوں؟ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور اذان بھی دے رہے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے اذان مسلمانوں کی نہیں دے رہے، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اذان مسلمانوں کی نہیں دے رہے، اذان اس کی دے رہے ہیں جو صاحبان ایمان۔ مسلمانوں کی اذان میں کچھ فقرات کم کر دیے گئے ہیں، تو مگر آپ کے بچے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر وہ بچہ آپ کا مسلمان ہوگا؟ اور یہی نہیں، اگر مومن کے گھر میں پیدا ہو تو اس کو مومن بھی کہہ رہے ہیں، کل مولود یولد علی فطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اور اگر وہ بچہ فطرت اسلام کا اظہار نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں۔ سیٹی بجا رہا ہے، کمال کے لوگ ہیں، سیٹی پر روزہ کھولتے ہیں، ہم دعا کی تلاوت کر کر روزہ کھولتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں سیٹی پر روزہ کھولتے ہیں۔ تو یہ بتائیں سیٹی کا حکم کون سے قرآن میں؟ سیٹی کا حکم حدیث میں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے اچھے مسلمان ہیں، کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ یا علی ولی اللہ پر دلائل دیے جا رہے ہیں مگر نہیں مان رہے ہیں، اور کوئی مسلمان سیٹی پر دلیل نہیں پوچھ رہا ہے، سیرن تک کوئی دلیل نہیں پوچھ رہا ہے، روزہ کھول لے رہا ہے، تو بولے کون سے لوگ اچھے ہیں؟ وہ اچھے ہیں یا یہ کہ نام نہاد شیعہ؟ میں نام نہاد شیعہ کو منافق کہوں گا۔ خادم بھی معروضہ کر رہا تھا کہ جو آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا اس پر اطلاق اسلام کیسے؟
سائل در عصمت پر آیا، آ کر سوال کر رہا ہے مولا دین کیا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں دین حب اور بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو پتہ چلا دیندار وہی ہوتا ہے جو محبت کرے۔ نماز پڑھنے والا نہیں، میں کوئی نماز کا منکر نہیں ہوں، مگر کریں کیا؟ ماہ محرم میں بالخصوص ایام عظام یہ واعظین نماز کا ذکر کر سزت سے کرتے ہیں، وہ یہ تک نہیں جانتے کہ خلق کی بلندگی کس کے باعث ہے، خلق کی بلندی کس کے باعث ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خلق کی بلندی ذکر خدا کے سبب ہے، خلق کی بلندی ذکر خدا کے سبب ہے، خلق کی پستی غیر خدا سے رب کے باعث ہے۔ تو پتہ چلا خلق پست ہو جاتا ہے غیر خدا سے رجوع ہونے پر، غیر خدا سے رجوع ہونے پر قلب پست ہو جاتا ہے، اور خلق کی بلندی ہے ذکر خدا پر۔ ذکر خدا کوئی نہیں کر سکتا، ذکر خدا خدا کی قسم کھا کر کہنا ہے۔ آپ ذکر خدا سمجھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جب تم ذکر خدا تک پہنچ جاؤ تو خاموش ہو جاؤ۔ اب قرآن پڑھ کر بتا رہا، ذکر خدا تک جب پہنچ جاؤ تو خاموش ہو جانا۔ یہ آپ کے سامنے جو کتاب دھری ہوئی ہے جس کو آپ کلام اللہ کریں، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ سرخی کے ساتھ اس پر لکھ دو کہ قول معصوم ہے، جب تم ذکر خدا تک پہنچ جائیں تو خاموش ہو جانا۔ یہ ہے کلام اللہ۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ذکر خدا ہے۔ ذکر خدا تک پہنچنا تو خاموش ہو جانا، تو لہذا تلاوت قرآن نہیں کرنا، تلاوت قرآن نہیں کرنا۔ کہ کیوں کر رہے ہیں تلاوت قرآن؟ بعض لفظوں میں حدیث ہے ذکر خدا تک پہنچ جانا، خاموش ہو جانا۔ سامنے کلام اللہ ہے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ قراءت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ذکر خدا ہے۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ دو میں سے کوئی ایک چیز لیں، ایک چیز چھوڑ دیں۔ ایک قول معصوم لیں، معصوم کہہ رہے ہیں ذکر خدا تک پہنچ جائیں تو خاموش ہو جانا، اور ادھر کلام اللہ ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، ذکر خدا ہے، یا اس کو چھوڑو۔ اگر یہ چھوڑ دیں تو بھی کافر، وہ چھوڑیں تو بھی کافر، چھوڑ دیں تو کافر۔ اسی لیے پھر ایک یہاں پر ایک بات یاد آئی، گل کا تحفہ پیش کریں انشاءاللہ۔ تفکر ساعت افضل من عبادت ثقلین، ایک ساعت کا تفکر ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہ بتائیں مجھے تفکر کے لیے آپ کا مونس اور مددگار کون ہے؟ تفکر کے لیے آپ کا مونس، مددگار، سپورٹر کون؟ تو کہنا ہوگا کہ تفکر کے لیے علم مونس و مددگار۔ کیا چیز ہے مونس و مددگار؟ علم۔ اگر علم نہ ہوتا تو تفکر نہ ہوتا، اور اگر تفکر نہ ہوتا تو عبادت نہ ہوتی۔ کیسی عبادت؟ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو خدا بند عالم امام کو ظاہر کیا کہ اس پر تفکر کرو۔ اگر وہ امام علم نہیں تو تفکر نہیں، علم نہیں تو تفکر نہیں۔ کس پر؟ خدا پر تفکر نہیں، خدا پر تفکر نہیں کرنا۔ خدا پر تفکر کرے کفر ہے،
کفر ہے، امام پر تفکر کرو، نتیجہ تفکر چاہے جو نکلے اس کی پرواہ نہ کرے، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ امام پر تفکر، اور تفکر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم مونس و مددگار نہ بنے، مونس و مددگار نہ بنے۔ جب آپ اور ہم امام پر تفکر کریں، نتیجے میں لا الہ الا اللہ برآمد ہوا، تو پتا چلا اس علم میں لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر نہ ہوتا تو ظاہر نہ ہوتا تو ظاہر۔ یاد رکھیں، علم کا تحمل ہر ایک نہیں کر سکتا، علم کا تحمل اولو العزم بھی نہیں کر سکتے۔ اولو العزم پیغمبر کا ذکر کر رہا ہے خادم، کہ اولو العزم پیغمبر بھی علم کا تحمل نہیں۔ کیوں کہ علم کو نور کہا گیا، علم کو نور کہا گیا۔ تو خداوند عالم موسیٰ سے کہہ رہے ہیں لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ علم نور ہوتا ہے، علم نور ہوتا ہے۔ تو پتا چلا اولو العزم پیغمبر بھی علم کا تحمل نہیں کر سکے، بس علم کا جو تحمل کر لے وہ خاتم ہو جائے۔ درود کا تحفہ پیش کرنا محمد وآل محمد کی بات بڑھ رہی ہے۔ آواز بڑھانا، ابھی تو آغاز ہے۔ آدھے گھنٹے میں ختم کروں، درود پڑھیں آواز بڑھا۔ گفتگو کہاں سے چلی کہ پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نہ پہلے اپنے بچے کو گاڑیں، سپرد لائق کریں، کہوں غیر مسلم کو پال رہے ہیں۔ غیر مسلم کو نہیں پالنا چاہیے۔ آپ کا بچہ مسلمان ہے اور آپ کا بچہ مومن ہے، آپ کا بچہ دیندار ہے۔ کیسے دیندار ہوا؟ حب اور بغض کی بنیاد پر، حب بغض کی بنیاد پر۔ حب کا اظہار مسکراہٹ، بغض کا اظہار گریہ۔ میں پہنچاؤں گا، درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد۔ ہمارے آنسوں کے دو نتیجے ہیں، ہمارے آنسوں کے گھبرا گیا بدلا، ہمارے آنسوں کے دو نتیجے ہیں۔ ان آنسوں سے دو نتائج برآمد ہو رہے ہیں، ایک تبرع، دوسرے مرہم۔ خاتمہ نے امام حسین پر تبرع، جب ہمارے آنسوں بہتے ہیں تو دیکھنے والا پوچھتا ہے یہ آنسوں کا سبب، تو اس وقت خاتمہ نے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، یا فلاں نے حسین کو قتل کیا، تو ان آنسوں کے سبب تبرع ہوا۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میں دلیل دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ان آنسوں کے سبب تبرع ہوا، اور پھر یہی آنسوں حسین مظلوم کربلا کے زخم کا مرہم بنے۔ ایک آنسو نتیجے دو، ایک آنسو نتیجے دو۔ ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا وہ مسکراتا ہے یا روتا ہے، مسکراتا ہے یا روتا ہے، تو پتا چلا فطرت میں گریے کو لے کر آیا، فطرت میں تبرع کو لے کر آیا ہے، فطرت میں تبرع کو لے کر آیا ہے۔ جہاں جس کے پاس تبرع اور تبرع ہے وہی دیدار ہے، وہی مسلمان ہے، وہی مسلمان ہے۔ ابھی یہ سارا مجمع میرے ہم سفر نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، گھبرا گئے آنسوں کا ذکر سن کر۔ کب تک گھبراہٹوں میں ذکر مولا سنتے رہیں گے؟ امام حسین کا خون اثر دو۔
پہلو پر گرا، ناسور بن گیا۔ آپ اپنے آنسوں کے لیے اتنا پریشان ہو گئے، بغیر دلیل کے خادم گفتگو نہیں کرتا، اس لیے بار بار معروضہ کرتا ہے خادم کہ جب کچھ کہہ دے تو قبول کر لو، پہلے قبول کر لو، زیادہ مت سوچو، سوچنے سے ذکر علی نہیں ہے، سوچ کر جنت میں جانا نہیں ہے، سوچ کر جنت میں جانا نہیں ہے۔ تو خادم معروضہ کر رہا تھا، ایک کھول، اثر دو۔ جب ابن زیاد کے پہلو پر گرا، زخم ہوا، ناسور بن گیا، خون کا خطرہ۔ جب یہی خون بیمار کے جسم پہ پڑا، شفا ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے بھی آنسوں کے نتیجے دو، اس میں تولا بھی ہے، اس میں تبرہ بھی ہے۔ درود و تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ چلے آمدہ ہو گئے، تیار ہیں؟ روزے چلو، بڑا خشک مضمون ہے، اور اگر بیداریاں لے کر سنیں، خشک آپ کی نگاہ میں خشک ہے، میری نگاہ میں خشک نہیں ہے، اسی لیے میں آج ابھی طے کیا، میں سوچ رہا تھا کیا ذکر کروں۔ الاسلام عریان ولباسہ الحیا۔ اسلام عریان ہے، لباس اس کا حیا ہے۔ اسلام عریان ہے، لباس اس کا حیا ہے۔ وَزِینَتُهُ الْوِقَارُ، زینت اس کی وقار ہے۔ وَمُرَوَّتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، اور مروت اس کی عمل صالح ہے۔ وَعِمَادُهُ الْوَرَعُ، اور اس کا عماد، ستون اس کا ورع، پرہیزگاری ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ صرف اتنی حدیث پیش کی جاتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد ساری حدیث خادم نے سنائی ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ ہر شے کی ایک اساس یعنی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے۔ بنیاد سے جو ظاہر ہو اس پر اطلاق اسلام ہے۔ بنیاد سے ظاہر ہو، انار کا بیج بوئیں گے تو انار ظاہر ہوگا، جام نہیں تو پتہ چلا اہل بیت کی محبت اساس الخلا۔ اصلهم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، اجر میں کچھ نہیں چاہتا، اقربا کی مودت۔ یہ آیت کب آئی؟ کب؟ اعلان ولایت کے بعد۔ کب؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ دینا کے بعد آئی ہے۔ اگر اعلان ولایت نہیں تو خداوند عالم کہہ رہا ہے وہ فرا نہیں۔ بڑا عجیب و غریب جملہ میں نے استعمال کیا ہے، گھبرانا نہیں، تحمل سے سن لینا، قبول کر لینا۔ فرا نہیں، کیا نہیں؟ فرا نہیں۔ اصل کو کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا، اصل کو رد نہیں کیا جاتا۔ فرا کو رد کر سکتے ہیں، فرا کو کاٹ سکتے ہیں، فرا کو کاٹا جا سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھے نہیں کہ اصل کیا ہے، فرا کیا ہے۔ اصل ہے ولایت، اصل ہے ولایت، اس کی فرا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی فرا ہے محمد رسول اللہ۔ اب نماز روزے کی فہرست آپ بنانا، نماز روزے کی فہرست آپ بنانا۔ اصل ہے علی ولی اللہ، قرآن ہے فرا، قرآن ہے فرا، فرا میں قرآن ہے، فرا میں قرآن ہے۔ خدا یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ تم پورا قرآن ختم
ختم کیے یا نہیں کیے؟ خدا یہ سوال کرنے والا نہیں ہے کہ نماز پابندی سے پڑھا یا نہیں پڑھا، خدا یہ سوال کرنے والا نہیں ہے کہ تو روزے رکھا یا نہیں رکھا، خدا یہ سوال کرنے والا نہیں ہے کہ تو زکات دیا یا نہیں دیا، خدا یہ سوال کرنے والا ہے کہ تو اقرار ولایت کیا یا نہیں کیا۔ تو پتہ چلا اقرار ولایت کے سبب اسلام ہے۔ اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو ہمارے پاس اسلام ملے گا، کیونکہ ہمارے پاس ولایت ہے، ہمارے پاس ولایت ہے۔ ہم بتائیں گے کون سا لا الہ الا اللہ درست ہے، ہم بتائیں گے محمد رسول اللہ، ہم بتائیں گے قرآن، ہم بتائیں گے نماز، ہم بتائیں گے روزہ، کیوں یہ ولایت سے ظاہر ہوا۔ اگر خداوند عالم بغیر ظہور مولانا علی کے اعلان لا الہ الا اللہ کروا دیتا تو یقیناً ہم لا الہ الا اللہ کو اصل سمجھتے۔ ایک جملہ کہہ دو، یاد رکھو اصل میں نفی نہیں ہے، فرع میں نفی ہے۔ نماز کبھی 4 ہے تو کبھی 2 ہے، ابھی کلمے میں نفی ہے، کلمے میں نفی ہے، کبھی لا الہ ہے تو کبھی الا اللہ ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرنا محمد ایک جملہ اگر کہہ دوں مجھے پڑھا سکتے ہیں، مجھے درس دے سکتے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میدان غدیر سے پہلے اسلام عریان تھا، بچے واقف ہیں عریان کس کو کہتے ہیں؟ واقف ہے نا عریان۔ اگر میں اپنی موٹی زبان میں اگر اس کا ترجمہ کروں، میری جاہل ہوں، جاہل، اب جو بھی ترجمہ کرے اس کو معاف کر دینا، قبول کر لینا، قبول کر کے معاف کرنا، ہاں انکار نہیں کرنا۔ جاہل ہوں، اقرار کر رہا ہوں، دل چاہ رہا ہے عریان کا ترجمہ کروں اپنے جہل کے غلبے کو لے کر، مگر کچھ جانتا ہوں عریان کے ترجمے سے واقف ہوں، کچھ جانتا ہوں کہ عریان کہتے کس کو ہیں۔ تو خادم ترجمہ، عریان کہتے ہیں ننگے کو۔ پہلے عرض کر چکا، جاہل ہوں بھائی، سلیس زبان میں آپ ترجمہ کریں، مجھے نہیں معلوم بھائی۔ جاہل بیٹھا ہے، جاہل گفتگو کر رہا ہے علم کی زیادتی کے لیے، علم کی زیادتی کے لیے پرچہ دینے والا ایک ہے، جانچ کرنے والے اتنے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے مدرسین بٹے ہوئے ہیں اور خادم ایک پرچہ دے رہا ہے، امتحان دینے والا ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھنا ہے کون کتنے مارکس دیتا ہے، کون کتنے مارکس۔ اسلام عریان ہے، کیا ہے؟ آئے آئے عریان ہے، عریان ہے لباس۔ اسلام کیا ہے؟ لطف آ رہا ہے، مجھے دل چاہ رہا ہے اسی پر ذکر کرتے رہو، عریان عریان عریان۔ ارے برہنہ اسلام لے کر کیا کرو گے؟
برہنہ اسلام لے کر کیا کرو گے؟ کیونکہ اسلام برہنہ ہے، اسی لیے خدا لہجہ بدلا۔ اے میرے حبیب کیسے اسلام کو چھوڑ لے؟ جو عریان پڑا ہوا ہے ایسے مت چھوڑو، اور جب عریان ہوگا ہر ایک اپنی طرح استعمال کر لے گا۔ کھا گئے جملہ، کھا گئے، رزم کر لیے، خادم کیا معلومہ کر رہا تھا۔ اگر بغیر حجاب کے اسلام کو چھوڑ دیں گے، ہاں دین کے خزاق لوٹ لیں گے۔ اسی لیے خداوند عالم مخلوط مجمع میں اعلان کروایا، علی کا معاملہ تھا، خالص مجمع رہتا، جیسے کہ جب فضیلت مولا کائنات پیغمبر اسلام کو سنانی ہوتی تو دیکھتے کس معیار کا ہے، ہاں سلمان ہے، تنہا ہے، تو پتا چلا تنہائی میں ذکر ہوتا ہے، تنہائی میں ذکر ہوتا ہے۔ یہاں مخلوط مجمع ہے، اعلان بلائے کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ یہ نہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا تھا، جو اسلام پیغمبر اسلام دیے ہم وہی لیے۔ اگر ہمارے درمیان اعلان کرتے تو ہم بھی وہی اسلام کو قبول کرتے تھے۔ تو طے ہو گیا، اسلام دو ہوئے، ایک عریان اسلام، ایک باحجاب اسلام۔ ایک اسلام ایسا ہے جس پر حجاب ہے، ایک اسلام ایسا ہے جو عریان ہے۔ اب جس کے پاس عریان اسلام ہے، ہاں دیکھو جہنم میں جائیں گے۔ جو حجاب کے ساتھ اسلام لائے ہیں، خدا کہے گا پوچھو نہیں، جنت میں داخل کر دو۔ کیا سوال کرتے ہو نماز کے تعلق سے؟ اصل ہے بلائے تو اسی کی فرح ہے، اسی کی تو فرح ہے، انکار کیوں کرے گا نماز کا؟ خادم کیا معلومہ کر رہا ہے، آپ انار کا بیج بوئے، کاہے کا درخت اٹھے گا، پھل کھائے کریں گے، تو جو انار ظاہر ہوگا اس سے نفرت ہوگی؟ نہیں ہوگی نفرت۔ کیوں نفرت کریں گے؟ کیونکہ آپ خواہش سے انار کا بیج بوئے تاکہ میں پھل دیکھوں، تو پھل سے نفرت کیوں ہوگی؟ نہیں۔ تو اسی طرح اصل ہے بلائے، اس کی فرح ہے قبول کر لی، اس کی فرح ہے محمد قبول کر لیے، اس کی فرح ہے نماز قبول، اسی اصل کی ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ انار کا درخت اگا، کئی پھل لگے، اب آپ کریں پورے کھاؤ، بڑا عجیب ہے میں بھائی، پورے کا پورا انار کا درخت کھا جائے؟ نہیں، اب جتنی ضرورت ہے کھا لیا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دل چاہتا ہے کھانے کے لیے، دل چاہتا ہے کھانے کے لیے، مگر عدم فرصت کے باعث چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انار کا منکر ہے، ارے خواہش تھی بھائی، کس کو انکار ہے انار کھانے سے؟ جنت کا میوہ ہے، ارے کس کو انکار ہے نماز سے؟ ارے کس کو انکار ہے روزے سے؟ ارے کس کو انکار ہے حج سے؟ ارے ہمیں انکار نہیں ہے بھائی، یہ ولایت کی فرح ہے، دنوں کا تو واپس کرے گا والد والا۔ انشاءاللہ اب لطف آئے گا۔ الاسلام عریان ولباسہ حیا، اسلام عریان ہے، لباس اس کا۔ اس سے قبل بھی میں نے اس پر مجلس پڑھی ہے، مگر مجھے یاد ہے کیا پڑھا ہوں، سے الگ رنگ سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ علم کو نقطہ کہتے ہیں، یا یوں عرض کرو، علم جب سکڑتا ہے تو نقطہ ہوتا ہے، جب پھیلتا ہے شہر علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شہر علم ہوتا ہے۔ علم رہنما
رہنما ہوتا ہے، علم مونس اور مددگار ہوتا ہے، علم صرف کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، علی ولی لا الہ الا اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں مگر خدا بٹھا کر پڑھاتا ہے کہ علم میں نفی نہیں ہوتی۔ اس طرح سنیں لطف آئے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حدیث میں پڑھ دوں تو انشاءاللہ از خود نتائج تک آپ حضرات پہنچ جائیں گے۔ تو میرے کائنات فرماتے ہیں عقل اور علم، ایمان اور حیا، عقل، علم، ایمان اور حیا، ایمان اور علم ایک ہی رسی میں بندھے ہیں۔ ایمان اور علم، ایمان، حیا، ایمان اور علم ایک ہی رسی میں بندھے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا۔ ایک ہی رسی میں بندھے ہیں تو کبھی ایک دوسرے سے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، کبھی بھی ایک دوسرے سے۔ اب کرتے رہو نفی، سلجھاؤ، دونوں بن جاتا ہوں، الجھانا بھی آتا ہے سلجھانا بھی آتا ہے۔ ہاں، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے باندھا ہے، کوئی نہیں کھول سکتا ہے، اللہ نے باندھا ہے، کوئی نہیں کھول سکتا۔ علی حق کے ساتھ حق، علی کے ساتھ اللہ، اللہ کے ساتھ علی۔ نفی تو کرو، نفی کرو بھائی، نفی کرو۔ جیسے آپ نفی کریں گے میں کہوں گا علی کے ساتھ اللہ ہے، کیا کشمکش ہے۔ اب پڑھیں لا الہ، کیسے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھو جس نے باندھا وہی کھول سکتا ہے، جو باندھے وہی کھولے، جو باندھے وہی کھولے۔ یا اللہ کھولے یا علی کھولے، یا اللہ کھولے یا علی کھولے۔ جیسے کہ معراج میں خدا نے اس رسی کو کھولا، وہ رسی کو کھولا، جب کھول دیا تو پیغمبر اسلام نے نفی نہیں کی، نفی نہیں کی بلکہ اللہ سے ملا۔ اور جب بندھے ہوئے ہیں تو کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو پتا چلا جب خدا کھولے تو اللہ کہنا۔ درست تحفہ پیش کرنا محمد انشاءاللہ کل بھی مجلس ہے اطہر کے یہاں، دیکھیں گے کل آپ کیا پڑھوائیں گے، دیکھیں گے کل کا کل ہے جو بھی ہے۔ اب آج تو الاسلام عریان ولباسہ حیا، جس کا اسلام ہے اس کا فریضہ ہے اس کو کپڑے پہنائے۔
اسلام کو بے حجابی کے عالم میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرے مذاہب والے دیکھ کر کہیں گے ارے کیا اسلام ہے جی عریان۔ اب خدا نے چاہا جو اسلام کے عریان تھا اس کو حجاب پہنا ہے تو ایمان کا حجاب پہنا ہے۔ ایمان کا حجاب پہنایا۔ جب ایمان کا حجاب پہنا دیا تو اسلام پر غلبہ ایمان کا ہوا۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد لفظ اسلام و لفظ ایمان بہت آسان ہے مگر سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اب خادم جو سمجھا وہ برائے تصدیق پیش کر رہا ہے، کیا مرضہ کر رہا ہے؟ اسلام پر غلبہ، اسلام پر لباس ایمان کا ہے، اور ایمان کا اطلاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کل ایمان نہ آئے۔ کل ایمان نہ آئے تو پتہ چلا اسلام مقتدی ہے۔ کیا ہے؟ مقتدی ہے۔ لفظ مقتدی بتا رہا ہے کوئی امام بھی ہو، کوئی امام بھی ہو تو امام ہے، اسلام مقتدی ہے۔ امام پر واجب تھا کہ یہ بتائے کہ اسلام مقتدی کیسے، اسلام مقتدی کیسے، اور اسلام پر حیا کیسے، اسلام پر حیا کیسے۔ پس وہ سمجھانے کے لیے امام حسین پشت پر آئے۔ سمجھانے کے لیے امام حسین پشت پر آئے، بیٹھ گئے، کہا اسلام کی مہار دو۔ اسلام کی مہار دو تو زلف نکالے، دے دیے۔ اب بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ مقتدی کون ہے، امام کون ہے، مقتدی کون ہے، امام کون ہے۔ یاد رکھو نبی ہو کر امام کی تقلید میں، نبی ہو کر امام کی تقلید میں جدھر کو چاہے موڑ دے، اور نبی کا فریضہ تھا جدھر امام لے جائے ادھر جائے۔ جب کہے رک جاؤ تو رک جائیں، جب کہے کچھ بولو تو بولے۔ طے ہو گیا جو بندہ ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے۔ معبود کی حکومت ہوتی ہے، معبود کی حکومت۔ تو کوئی تو ہو جس پر حکومت کرے، جس پر حکومت درج دیا جا رہا ہے کہ دیکھو امام کیا ہوتا ہے، جو نبی پر حکومت کرے، جو نبی پر حکومت کرے اس کو امام مطلق کہتے ہیں۔ سب کو لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ ٹائم پاس ہو رہا ہے؟ دل سے بول رہے ہیں یا زبان سے بول رہے ہیں؟ دل سے نا، تو سب مل کر درود پڑھو۔ عجب نہیں کہ یہ مخصرین یہ کہہ دے نہیں مستحب کی ضرورت نماز میں ہے، تو چلو نماز بھی سمجھا دیں گے۔ پیغمبر اسلام نماز پڑھ لیں، پھر پشت پر امام ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے نہیں اٹھنا، کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ جس نے نماز کو قائم کیا،
اس نے نماز کو قائم کیا، اس سے کہہ رہا ہے نہیں اٹھنا کیونکہ تمہاری پشت پر اصل ہے۔ جس کے سبب نماز ظاہر ہوئی وہ تمہاری پشت پر ہے۔ اب یہاں پر کس کی مرضی؟ جب نبی تقلید امام میں سجدہ کر رہے ہیں، اگر ہم امام کی تقلید کریں، تو ہمارے اعمال کیسے باطل؟ جب آپ کا کہنا ہے کہ ہمارے اعمال باطل ہوتے ہیں امام کی تقلید سے، تو پہلے یہ بولو نبی کی نماز باطل، بلکہ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے نبی کی نماز قبولیت میں پہنچی تقلید امام میں، اور اگر نہ تقلید نہ کرتے نماز باطل نہیں ہوتے، صفحے 30 سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں صفحے 30 سے نماز ختم ہو جاتی؟ میں پڑھ دیا، آپ سن لیا، خوش بھی ہو گئے نا، چلو اب خوش ہو گئے تو دلیل سنو۔ کیوں صفحے 30 سے نماز ختم ہو جاتی؟ غیر عارف کی نماز نہیں چاہیے۔ اونچے اونچے جملے کہہ رہا ہوں، اگر سنے تو ہارٹ فیل ہو جائے، تقریر اگر میری مختصر سنے تو خدا کی قسم ہارٹ فیل، ہارٹ بیٹنگ بڑھ جائے گی، ہارٹ کی شریانیں پوری پھٹ کر ہو جائے گی۔ ہونے ایسی تقریر کر رہا ہے خادم۔ غیر عارف کی حدیث ہے، غیر عارف کی اذان درست نہیں ہے، غیر عارف کی اذان درست نہیں۔ غیر عارف اگر کوئی نماز پڑھا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ چلو تو پتہ چلا عارف نماز پڑھا ہے، عارف اذان دے، بے قائم کرنے والا عارف نہ ہو۔ غیر عارف ہو کر نماز کیسے قائم کرے؟ نہیں تو پتہ چلا نماز بھی وہی قائم کر سکتا ہے جو عارف ہو۔ نماز بھی وہ قائم کر سکتا ہے جو عارف ہو۔ اور اگر نبی سجدے سے سر اٹھاتے نہیں میں اللہ کے قریب ہوا ہوں، یہ امام ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، مخلوق ہے، تو خدا کہتا نہیں ہوتا تمہاری نماز نہیں چاہیے، غیر عارف ہے، تمہاری نماز نہیں چاہیے، غیر عارف ہو کر نماز قائم کیسا کرے؟ یہ بتاؤ نماز قائم کب ہوگی؟ حکم ولایت کے بعد یا حکم ولایت سے؟ پھر کو پتا چلا حکم ولایت کے نتیجے کو نماز کہتے ہیں۔ کمال ہے، ولایت کا جب حکم آیا تو پیغمبر اسلام نے کہا اب سر جھکانا۔ مختصراً اتنا سن لو دوستو کہ حکم ولایت آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا اللہ اکبر۔ حکم ولایت آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حکم ولایت آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا سبحان ربی العظیم۔ حکم ولایت آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا قل هو اللہ احد۔ حکم ولایت آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس سے قبل تھا اللہ اکبر۔ حکم ولایت کے بعد ہے، حکم ولایت کے تو پتہ چلا حکم ولایت کے سبب اللہ اکبر کہنا ہے، حکم ولایت کے سبب تلاوت قرآن کرنا ہے، حکم ولایت کے سبب سبحان ربی العظیم کہنا ہے، حکم ولایت کے سبب سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دل چاہتا ہے یہاں پر جو والد اللہ کو سنے جو سر ہلا رہے ہیں ان کو متوجہ کر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ تو کیا ہے سبحان ربی العظیم؟ کیوں بولتے ہیں عظیم؟
جی انقطاع یہی ہے شاید جو والد اللہ نے پڑھا تھا. اچھا انقطاع عجائبات کا سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے اس کو کہتے ہیں عظیم. کیا ہے وہ عجائبات جس کا سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے؟ کیا ہے وہ عجائبات جو پیغمبر اسلام رکوع میں جا کر کہہ رہے ہیں؟ ایسے نہیں سبحان ربی العظیم نہیں، پتہ چلا چھپ کر کہنا، رکوع میں آ کر کہنا سبحان ربی ارے منزہ ہے تیری ذات، کہ جہاں عجائبات کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، مسلسل عجائبات ظاہر ہونے والے ہیں، مسلسل عجائبات ظاہر ہونے. تو پتہ چلا رکوع میں جب آئیں وہ امر عجیب، اور رکوع میں آئیں امر عجیب، سجدے میں جائیں امر عجیب، اور اگر امر عجیب نہ بدلتا تو اعلیٰ نہیں ہوتا. سبحان ربی اعلیٰ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ ایک امر عجیب بدلا ہوا ہے. اور اگر پیغمبر اسلام توجہ، اگر پیغمبر اسلام رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم نہ کہتے تو امر عجیب ظاہر ہو کر اعلیٰ نہ ہوتا. یعنی پیغمبر اسلام کے سبحان ربی العظیم کہنے کے سبب پھر ایک نیا امر عجیب دیکھنے میں آیا. اگر یہاں رکوع میں عظیم نہ ہوتا تو عجائبات ظاہر نہ ہوتے، تو پتہ چلا پیغمبر اسلام کی یہ خواہش ہوئی، پیغمبر اسلام کی یہ خواہش ہوئی کہ کچھ اور مزید امر عظیم دے عجیب دے دو، اس کی خاطر عظیم کہا. یعنی خیام میں اللہ اکبر سے اعلیٰ چیز ہے سبحان ربی الاعلیٰ. غور کریں یار، کیا کہہ دیا میں، غور نہیں کرے. بعض حضرات بہت سوچ رہے ہیں، اتنا زیادہ سوچے تو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. نہیں زیادہ نہ سوچے، کیوں کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں، آپ سوچ کچھ اور رہے ہیں، تو میں آگے بڑھ گیا، آپ ابھی پیچھے ہیں. اعلیٰ کے بعد ادنا کا مطالبہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ اعلیٰ کے بعد ادنا کا مطالبہ جب اللہ اکبر سب سے اعلیٰ ہے تو سبحان ربی العظیم کیوں؟ پھر سبحان ربی الاعلیٰ کیوں؟ جب اللہ اکبر بھی بلند چیز ہے تو بلند کے بعد پھر عظیم کیوں؟ اور بلند چیز مل جانے کے بعد مزید بلندی کا مطالبہ کیا مانے ہے؟ تو پتہ چلا ادنا کے بعد اعلیٰ کا مطالبہ ہوتا ہے. نہیں میں نہیں پہنچا سکا، شاید اس جملے سے بات واضح ہو جائے گی، شاید اس بات سے بات مزید واضح ہو جائے گی کہ پیغمبر اسلام نے اعلیٰ کو ہوا دیا. اللہ تو میری مدد کر. بڑے کو پکارنے کے بعد چھوٹے کا پتہ نہیں دینا، اعلیٰ کو آواز دینے کے بعد ادنا کا پتہ نہیں دینا. اسی طرح آپ مصلی پر پہلے نماز سمجھو بیٹے،
آغاز میں اللہ اکبر ہے، پھر رکوع میں عظیم ہے، سجدے میں اعلیٰ ہے. چلو تینوں جملے سمجھا دو جی. اب جو پڑھ رہا ہوں پھر کر رہا ہوں، اس کے بعد سمجھا دو، پھر کچھ پڑھوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، منزہ من الصفات، وہ اللہ جو منزہ من الصفات المخلوق ہے. دکھانے کے بعد ہو رہا ہے سو یہ علی کو دکھایا. پہچانتے کیا؟ رسول خدا نے کہا پہچانتا ہوں، اگر پہچاننے کی دلیل نہ دوں تو میں بھی تیرا دوست نہیں. میرا بھی یا دوستی بڑھے گی یا دوستی ختم ہوگی. ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم سے مجھ سے سوال کر رہے ہیں جو یہ کہتا ہوا نظر آئے یا اللہ یا رب کا الا اللہ مانا یعنی تجھے کوئی نہیں پہچانا تو اللہ یا ہمارے. اور پھر ہم سے سوال. اچھا تو لو اب جواب سنتے جاؤ، خالی خاموش رہنا، بولنا نہیں. اگر آپ بات کریں گے تو علی بول دوں گا. اتنا کہہ دیے بہت کافی ہے میرے لیے. عارف ہو، اب سنو کتنا عارف ہو. معرفت کی بنیاد پر نماز ہوتی ہے، عدم معرفت پر نماز نہیں. جب آپ کے لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ معرفت کی بنیاد پر نماز، تو نماز قائم کرنے والا ہے. نماز قائم کرنے والا غیر عارف ہو اس کا بھی عارف ہونا ضروری ہے. تو خدا پوچھا پہچانتے ہیں؟ بہت اچھا پہچانتے، بہت اچھا پہچانتے. نیچے ہے تو محمد ہے، اچھا پہچانتے. نیچے ہے تو محمد ہے، دکھاتے رہے گا تو علی بولے گا. اگر کچھ مزید سننا چاہتا ہے تو حجاب ڈال. اس کے بعد بتاؤں گا کہ تعارف کس کو کہتے ہیں. میں تعارف کراؤں گا، میں تعارف کراؤں گا. پیغمبر اسلام کرے میں تعارف کراؤں گا. سنتے رہنا، سنتے رہنا، سنتے رہنا. پہچانتے ہیں اس لیے دیکھا نیچے. پھر ایک نئے رخ سے پڑھ رہا ہوں معراج. نیچے دیکھا میں محمد کو چھوڑ کر آیا تھا، ہے یا نہیں؟ آ جائے گا بھائی. خوش نصیب ہے آپ، خوش نصیب ہے اللہ کے بلانے پر علی اطاعت میں، آپ کی اطاعت میں رک گیا. 25% آ گئے میرے ساتھ. اچھا چلو دیکھیں گے. آپ کی محمد عربی کی اطاعت میں علی رک گئے. ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، اطاعت میں رک گئے. جبکہ محمد عربی پر علی کی اطاعت ہے. اللہ کے بلانے کے سبب علی نے ہاں کہا. اچھا ایک بات کا جواب دو بھائی، اگر علی ولی نہ کہہ دیتے اب کیا ہوتا؟ جاتے رسول خدا اب شکایت کرو، شکایت کرو، اللہ سے شکایت کرو. آپ دعوت دیے، میں آنا چاہ رہا تھا پر کروں کیا. علی سے کہا آپ، تو علی نے لا کر دیا کیونکہ اس کے لا کی اہمیت ہے. علی کے لا میں وزن ہے. ایک علی کے لا سے اللہ ملتا ہے. نہیں نہیں، میں بندوں کا کام نہیں کرتا. اگر بول دیتے
بندوں کے لیے میں نہیں ہوں، بندوں کے لیے نبی ہے. کیا میں نبی ہوں؟ دلیل بھی ہے. بندوں کو نبی کی ضرورت ہے، بندوں کو ہے نبی کی ضرورت ہے. یہاں نیچے بندوں کا کام کرنا ہے، نبی کا کام ہے، بلا رہا ہے نبی. یا کم از کم خداوند عالم ایک اور ایک نبی کو کل کرنا تھا پیغمبر اسلام سے ملاقات کی خاطر. جب میں تم کو وہاں معراج میں بلاؤں تو تم دوسرے کو وہاں چھوڑ کر آؤ. لیجیے دوسرا نبی بھی نہیں ہے، مخاطب ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے، مساوی والے کو چھوڑنا، برابر والے کو چھوڑنا. ابھی بھی مساوات کے خیال ہے. مقام پیغمبر اسلام پر وہی آ سکتا ہے جو اس کے مساوی ہو. مساوی والے کو اچھا یہ بتائیں کہ سوائے علی کے کوئی اور نہیں تھے؟ سب مر گئے تھے. تو پھر رسول خدا کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ نہیں تو پیغمبر اسلام جانتے تھے. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں خلافت کا، انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو اعلان خلافت کب ہوتا ہے اور پیغمبر اسلام کے مقام پر کون بیٹھتا ہے. علی جب اللہ بلایا تو اسی وقت پیغمبر اسلام بٹھا کر چلے گئے. تو اسی وقت شورا کر لیتے، اسی وقت اجماع کرتے، اسی وقت شورا کر لیتے. کیوں نہیں کیا کہ نہیں 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 ہم بیٹھیں گے؟ ہاں بیٹھیں گے. لیجیے وہاں ایک سورہ کی کچھ آیتیں دیے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل گیا. اگر پیغمبر اسلام کے مقام پر کوئی اور بیٹھتے تو شریعت نکل جاتی تھی. علی تم رہو. علی اگر لا بولتے اللہ ملتا؟ نہیں ملتا. دیکھیے یہاں پر ہاں بولے تو رسول خدا کو اللہ ملا. جب ہمارے لیے لا بولے تو ہم کو اللہ ملا. تو ایک علی کے لا اور ہاں میں اللہ ہے. نبی کے لیے ہاں ہے، ہمارے لیے لا ہے. اور جس کے لیے ہاں ہے وہ نفی نہیں ہے. چنانچہ آغاز میں تھا اللہ اکبر. یہیں تھے ہم؟ ہاں یہیں تھے. آغاز میں اللہ اکبر، پھر سورہ رکوع میں عظیم. کیوں نہیں؟ جو آغاز میں گزرا کیا اونچی چیز نہیں ہے؟ اللہ اکبر سے بڑی چیز کوئی اور ہے؟ کیوں پیغمبر اسلام نے کہا سبحان ربی العظیم؟ ہاں عجائبات کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے اس کو کہتے ہیں. تو عجائبات کیا ہے؟ جو نماز میں اللہ اکبر ہے وہ بھی ایک امر عجیب ہے. امر عجیب ہے. قربتاً للہ امر عجیب ہے. سوروں کی تلاوت امر عجیب ہے. دیکھیں سلسلہ ٹوٹ نہیں پا رہا ہے. عجائبات کا سلسلہ جاری ہے. عجائبات کا سلسلہ اللہ اکبر کے بعد حمد ہوا، پھر دوسرا سورہ ہوا، پھر دوسرا سورہ ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا مزید اور عجائبات.
عظیم بولے، عظیم بولے، سیدھے اٹھے، اگر نہ اٹھتے دعا مستجاب نہ ہوتی۔ کہے سبحان ربی العظیم کہہ کر اٹھ گئے، ہو گئی یہ دعا قبول ہو گئی۔ انقطاع عجائبات کا سلسلہ نہیں ٹوٹنے والا نہیں ہے، اگر ان عجائبات کا سلسلہ ٹوٹنے والا ہوتا تو مزید پیغمبر اسلام کہتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم۔ ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ میں کافی ہے۔ ذات نے اپنے واجب کر لیا ہے، جس کے سامنے سر چکا رہے ہیں وہ اپنی ذات پر واجب کر لیا ہے۔ تم جو بولیں گے سن لوں گا، سن لیا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اٹھے سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، یعنی جس کو اللہ اکبر کہا تھا اس کو دیکھ رہے، جس کی تلاوت کی تھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی خواہش ہوئی ذکر ہوا دیدار بھی ہو، ذکر ہوا دیدار بھی ہو، تو پیغمبر اسلام سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر گئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سنو جی، آپ منڈیاں کھلا رہے ہیں، اب سنو انقطاع عجائبات جو کہا تھا، جب والد اللہ کو سنے ہیں سر ہلا رہے ہیں بہت شان سے، اس کے بعد کچھ آپ آگے بڑھو، آپ آگے نہیں بڑھتے، وہی بات پر سر ہلا رہے ہیں، تو اب سننا، آپ سننا انقطاع عجائبات کیا ہے۔ انقطاع عجائبات وہ بتا رہا ہے علی، عجائبات کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کیا ہے عجائبات کا سلسلہ؟ ایک مرتبہ علی ولی نے کہا میں امر عجیب ہوں، میں ایسا امر عجیب ہوں، دکھوں گا تو میں ہی علی رہوں گا، دکھوں گا تو میں ہی علی رہوں گا، اور حجاب آنے کے بعد میں ہی اللہ رہوں گا۔ یہ ہے امر عجیب، اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، بندے کی دعا ہے اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے خدا نے عالم اتنے بار پیغمبر اسلام کو معراج میں بلایا، درود و بارش کا محمد مولانا۔ اور اگر ولایت امر عجیب نہ ہو، ہر معراج میں ذکر ولایت نہ ہو، ہر ابھی یہ نہیں ملا کہ جے بار معراج ہوئی ہے تو ہر بار پیغمبر اسلام نے نماز کو قائم کیا، نہیں، نماز قائم ہو گئی، حکم ولایت پر ہو گئی، مگر جب پیغمبر اسلام، کیونکہ پیغمبر اسلام رکوع میں کہہ رہے ہیں عجائبات کا سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے، آؤ آؤ عجائبات کا سلسلہ دیکھنا ہے تو معراج میں آؤ، میں بتاتا رہوں گا، اور ذکر امر عجیب بھی ہوگا۔ ذکر امر عجیب کیا ہے؟ ذکر امر عجیب تو ہر بار خدا عالم ولایت کا ذکر کر رہا ہے، ولایت کا ذکر کر رہا ہے۔ جب تمہاری تمنا ہے، جب تمہاری خواہش ہے عجائبات کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، تو اس کی تسبیح بھی کرو، تسبیح کرو، فسبح یا محمد، محمد تسبیح کرو۔ پوچھا یا اللہ کاہے کی تسبیح؟ کاہے کی؟ تو خدا کہہ رہا ہے ولایت کی تسبیح کرو۔ وہ خدا کہہ رہا ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے، وہ سے مراد یہ وہ نہیں۔ مجھے کہیں گریف میں لینا چاہیں گے، گریف میں آنے والا یا ایھا المزمل قم اللیل،
اے مزمل تھوڑی کمی کرو، یہاں یہ عبادتوں میں کمی کرو. تو بھائی خدا کرا فسبح، تسبیح کرو. کاہے کی؟ ولایت کی، کیونکہ میں بھی ولایت کی تسبیح کر رہا ہوں. ولایت کی تسبیح خدا بھی کر رہا ہے. کیا ہے ولایت کی تسبیح؟ کیا ہے؟ جب میرا ذکر ولایت ہوا تو پتہ چلا نماز عرض پر، تلاوت قرآن عرض پر، لا الہ الا اللہ عرض پر، محمد رسول اللہ عرض پر. اعلیٰ ذکر ہے، ذکر ولایت اعلیٰ ذکر ہے. تو خدا نے کہا یہ عرض پر نہیں، ایسے مقام پر ذکر ولایت کراؤں گا جس کا تعین نہ ہو. اس ضمن میں خادم نے حدیث پیش کی، عقل اور علم، ایمان اور حیا. ایمان اور علم ایک ہی رسی سے بندھے ہوئے اور کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. اگر اسلام پر سے ایمان ہٹ جائے تو بے حیا اسلام. کیا خبر ہے؟ گھبراؤ. میرا تو کام ہی یہی ہے، جو پریشان ہوتے ہیں ان کو اور پریشان کرنا، جو خوش ہوتے ہیں ان کو خوش کرنا. کیونکہ تبرہ کے ساتھ تبرہ، اور جب تبرہ کرنے لگتا ہوں اللہ اکبر تبرہ ہی پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا تبرہ کرتا ہوں، اور تبرہ صرف زبانی نہیں کرتا، عملی طور پر بھی کوشش کرتا ہوں تبرہ کرنے کی. سنو ایک جملہ، سنو اونچا جملہ، وہ بے حیا اذان ہے. لباس اترا ہوا ہے جس میں ایمان نہیں ہے. اگر اذان میں علی ولی اللہ نہیں، اولیاء اللہ ہے، خامہ میں علی ولی اللہ نہیں، اولیاء خامہ ہے. سنو انشاءاللہ خوش ہوں گے، انشاءاللہ خوش ہونے والے خوش ہوں گے. ہر ایک نہیں ہو سکتا، ہر ایک نہیں ہو سکتا. اگر نماز ذکر علی ولی اللہ نہیں ہے، بے حیا نماز ہے. بے حیا نماز، اسی لیے کہا گیا ناصری کی نماز سے نام ہے. دلیل ہے اللہ کا حجاب علی ولی اللہ، محمد رسول اللہ کا حجاب علی ولی اللہ، قرآن کا حجاب علی ولی اللہ، نماز کا حجاب علی ولی اللہ، توحید کا حجاب علی ولی اللہ، نبوت کا حجاب علی ولی اللہ، شریعت کا حجاب علی ولی اللہ، روزے کا حجاب علی ولی اللہ، زکات کا حجاب علی ولی اللہ، اللہ کا حجاب علی اللہ.
میدان صفین میں اس قرآن کو بلند کر رہے ہیں. جس پر حجاب نہیں ہے. علی نے کہا مارو تیر، جاؤ یہ بریان آ گئی. سمجھے کیا ہے علی ولی اللہ؟ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد لباس نہیں سلتا. کیا کہہ دیا؟ لاولد بڑھتے ہیں کیا؟ اولاد نہیں ہوئی اولاد. جب دیکھتے ہیں کہ دن قریب آ گئے ہیں، اب پپو پیدا ہونے والے ہیں، پتہ نہیں لڈو ہوگی یا لڈی ہوگی، لڈی ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. مگر یہ کہ لباس پہلے بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا، لباس بٹی میں دواخانہ جا رہے ہیں لباس لے کر، تو پتا چلا آپ کو خود بے حیائی پسند نہیں. نہیں رہنے دو بھائی، اللہ کا دیا دین ہے، رہنے دو. اللہ خود ننگا پیدا کرا، رہنے دو. اللہ میں کچھ کہہ رہا ہوں یار. اللہ کو اللہ پیدا کرا، پاک پروردگار پیدا کرا، رہنے دو. اوریجنل ڈریس ہے. نہیں جیسے صاحب موصوف باہر آتے ہیں جہنم میں آتے ہی روتے ہیں. اور ماں کے بطن میں تھا، جنت میں تھا، گریا نہیں تھا. اس سے سمجھو جنت میں گریا نہیں ہے. بار جو خطابت میں کہتے ہیں، شعرا میں کہتے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے جہاں پر ماتم نہیں ہے. جنت میں نہیں جائیں گے گریا نہیں ہے. ارے بابا جنت میں ماتم نہیں ہے. یہ بولو جنت میں ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ خدا قاتلہ نے امام حسین سے انتقام نہ لے لے. احتجاج کریں گے ہم، اور ٹھہر جائیں گے. نہیں ہونا تیری جنت، نہیں چاہیے تیری جنت. پہلے قاتلہ نے امام حسین سے انتقام لے. جب قاتلہ نے امام سے انتقام لے لے گا اب خوشیوں کے ساتھ آئیں گے. بچہ پیدا ہوا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. دنیا جیفتوں، کیا ہے دنیا؟ ہوئے ہوئے کیا تعارف ہو رہا دنیا کا، جس کو کمانے کے لیے سب وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں. پیچھے دنیا آگے ہے تو یہ عقل مند پیچھے ہے. الدنیا جیفت والطالبها کلاب. ہائی اس کا طلبگار کتا. کون ہے؟ کتا. کمایا رات دن نیک کر تجوری میں رکھا، دائرے میں مومن چلا گیا. بھائی کیا ہو گئی دنیا؟ ساتھ آئی غری خط لفتوں کے سرا سے دنیا نکل. میرا مولا کہہ رہا ہے، خوش ہونے والوں کا مولا کہہ رہا ہے. سب کو شامل کرے بھائی، غیر ضروری سب کو نہیں شامل کرتے ہم. جو خوش ہو رہے ہیں ان کا مولا. غری خط لفتوں کے سر دنیا نکل. تجھے میں 3 طلاق دیا. 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے. 3 طلاق دیا، چک نکل. اس کے پیچھے آیا آپ کا لاڈلا نور نظر لخت جگر، چاند ظاہر ہوا دلاوا. صدقے جاؤں، آپ پیدا کرے تو صدقے جاؤں.
تو بند ہی نہیں ہو رہی ہے بتیسی. ہائے ہائے وہ کیا خوش ہے, کبھی نہیں سو گیا, کبھی نہیں سو گیا. تو بتیسی کا ہے بھائی, ارے شملہ بچہ ہے. تو پتہ چلا اولاد کے ہونے پر خوش ہو رہے ہیں, پتہ نہیں آگے چل کر کیا نکلے. پیغمبر اسلام پہلے بتا دیے کیا ہے یہ. آپ جس کے لیے خوش ہوتے ہیں پتہ نہیں آگے چل کر کیا نکلے, جاہل نکلے, عالم نکلے, کیا نکلے اللہ بہتر جانتا ہے. ڈاکو نکلے, آیت اللہ نکلے, عالم دورہ نکلے, مجتہد نکلے, دین کا لٹیرا نکلے یا دیندار نکلے, اللہ بہتر جانے. کیا خوشیاں ہیں, بتیسی بندے ہو رہی ہے. جانتے نہیں, پیغمبر اسلام نے بتایا میں جانتا ہوں. جو میرے آغوش میں ہے وہ کیا ہے میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں کیا ہے وہ. تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے. ملا دوں تو شرک ہو جائے گا. میں جانتا ہوں کہ کیا ہے. یا رسول اللہ آپ ویسے جانے, میری رسالت کی گواہی کے لیے آیا. کس کے ساتھ آیا؟ اللہ کے ساتھ آیا. کہتے اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے کہ کیا کریں, چھوڑتا نہیں. دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں, نہیں چھوٹتے. اللہ علی کو نہیں چھوڑ رہا ہے. علی اس کی ضرورت کے لیے اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تقریباً آپ لوگ آپ حضرات کو بیدار کرنے کے لیے میرا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے. آدھا پون گھنٹہ بیدار کرنے کے لیے اب رفتہ رفتہ کیا پڑھیں, یہ دیکھنا کہاں بیدار ہوئے چل. ارے وہ آدھا پون گھنٹہ بھی ویسٹ مت کرو بھائی, بیٹھتے ہی ذکر کرو. وقت کم ہے, حیات کم ہے, ذکر بہت ہے. ہاں بہت کم حیات ہے. جیسے 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 ایام گزر رہے ہیں, سال گزر رہے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں. چھوٹا ہو گیا, پیدا ہوا تھا تو بہت بڑا تھا, پیدا ہوا تھا بہت بڑا تھا. اب علی بعد میں ظاہر ہوئے, پہلے رسول خدا. ٹھیک ہے, مگر حدیث میں جب پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. وہ آپ طے کر لو جو بھی ہے. اتنا سوچنا ہے سوچو, پر یہاں زیادہ مت سوچو. خدا کے واسطے مولا کا واسطہ, یہاں زیادہ بیٹھ کر اپنے ذہن پہ بوجھ مت ڈالو. مجھے برا لگتا ہے کیونکہ آپ اپنے ذہن پہ بہت بوجھ ڈال رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ذہن میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. وہ آپ کی محبت میں کہتا ہوں, مت آپ کو مت تو چنانچہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ, چلیے صاحب اولاد ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے, سب تیار, بستر تیار, چھوٹا سا تکیہ تیار, ہر چیز تیار, ٹوپی بھی تیار, ایک بالش کا شلوکا بھی تیار, چھوٹی سی چڈی نکر وہ بھی تیار, سب تیار. ساتھ میں رہنے دو نا اوریجنل لباس. کہیں بس ہماری گفتگو پہنچی تھی اور ذکر کو ختم کرنا تو پتا چلا آپ کو بھی نہیں پسند بھی ہے. اگر کوئی سوال کرے تو آپ جواب دینا رہنے دو بھائی. جب لباس اتنا ضروری تھا تو اللہ خود بطن مادر میں کیوں نہیں پنایا؟ رزق دینے والا وہ
جب بطن مادر میں رزق دے رہا ہے تو لباس دینے والا کون؟ گفتگو کریں گے دلیل دیں گے. لباس دینے والا وہ. جب حسنین نے کہا تھا عید ہے تو خدا نے ہمارے سے لباس بھیجایا. جب خدا لباس بھیجایا ہے تو یہاں بھی ہمارے ماں کے بطن میں ہم کو لباس کیوں نہیں پہنایا؟ جواب قدرت آئے گا. اے بے ادب کیا کہہ رہا ہے؟ میں جو حجاب ڈالتا ہوں وہ حجاب کیوں نہیں رکھ سکتا؟ میں جو حجاب ڈالتا ہوں وہ حجاب نہیں، اور جب میں حجاب ڈالوں تو تو تعین نہیں کر سکتا. اس میں بھی فضائل پڑھوں گا. مجھے جہاں علی نہیں ملے وہ راستہ ہی نہیں چاہیے. بطن مادر کا ذکر کر رہا ہوں علی کے ملنے سے. وہاں بھی علی نظر آ رہے ہیں اسی لیے بطن مادر کا ذکر کر رہا ہے خادم. اور چنانچہ حجاب میں ہے. کیا ہے بولو؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں. اب بچوں کو بلاتے ہیں، چھوٹے معصوم بچوں کو بلاتے ہیں. بولو 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 ممی کے پیٹ میں کیا ہے؟ بھیا ہے یا بہن ہے؟ بولو. نہیں چٹھی ڈالو چٹھی ڈالو. اتنی چلی رہنے دو نا، 9 مہینے کے بعد خود دل جائے گا. نہیں اللہ حجاب ڈالا. اللہ جب حجاب ڈالے کوئی نہیں دیکھ سکتا. سمجھے حقیقت علویہ؟ اللہ رسول خدا کو معراج میں بلا کر حجاب ڈالا ہے. حجاب ڈال رہا ہے تو رسول خدا کبھی علی بول رہے کبھی اللہ بول رہے. جیسے آپ کبھی لڑکی اور کبھی لڑکا کہتے ہیں. نہیں لڑکا ہے، نہیں لڑکی ہے. کبھی لڑکا کبھی لڑکی، کبھی بچہ کبھی بچی، کبھی بچہ کبھی بچی. نہ دیکھ رہے علی بول رہے ہیں کیا بات ہے اللہ بول رہے. بات ایک بات بولے کیا کرو اللہ ہی آپ ڈالا. یا رسول اللہ اللہ کیوں بولے؟ بلانے کے سبب بولا. درود کر وفا پیش کرنا محمد اور محمد. بس ختم ہو گیا. آخری دلیل لے رہا ہے خادم زحمت کو تمام کر رہا ہے. مزہ آیا؟ ہے نہیں؟ چلے احمد صاحب محنت چیز ہو گئی آپ کی مریض سو رہے تھے کیا؟ نہیں میں کچھ بول دیا؟ کیا بولا نہیں سنے آپ؟ سن لیے کیا ہو گئی؟ چلو آپ کی محنت چیز ہو گئی. مجلس مومنین کو پسند آ گئی. بس ہے بھائی کافی ہے اتنا. کچھ چنانچہ خدا بند عالم اس وقت تک حکم لا الہ الا اللہ نہیں بھیجا جب تک کہ لباس کو نہیں رکھا. لباس پہنائے گا. اس لیے معروضہ کیا جاتا ہے. ہم کوئی آپ سے اصولیوں ہم کوئی آپ سے چھڑ کر نہیں بولتے کہ آپ کی نماز دینا ہے. چھڑ کے نہ کوئی حقیقت حدیث ہے. بات کسی کو بری لگی کیا؟ اصولی بول دیا. اصولی بولتے ہی تھوڑا ٹیمپریچر بڑھتا ہے کیونکہ خاندان میں ہے نا. خاندان میں ہے کیا کریں گے؟ علی کو چھوڑ سکتے ہیں مگر
ارے لعنت ایسے بھائی پر، اگر میرا بھی بھائی علی کے خلاف گیا، ارے ممبر سے لعنت کی تسبیح پڑھ دوں گا۔ کہاں کی بہن، کہاں کے ماموں، کہاں کے خالو، کہاں کے چچا، نہ چچا نہ چچی، نہ پھپھا نہ پھپھی۔ گئے خالو، جاؤ جہنم میں، اس کو جو علی کا نہیں ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا۔ خالو جان مر گئے، جانے دو، میں کیا کروں، ہوں گے مر گئے، اچھا ہی ہوا، آنے دو، اولاد تھوڑے دن منہ پھلائے۔ ایسے معلوم ہوا کہ کچھ بت نظر آ رہے ہیں، کیا بابا نہیں، بابا مر گئے مگر نہیں آئے پرسا دینے، لو جانور بننے سے بھی پرسا۔ آپ امریکہ میں رہیے بھائی، آپ امریکہ چلے جائیے، امریکہ کا دستور ہے جانور کے مرنے سے بھی افسوس کرتی ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سب تیمارداری کرتے ہیں، کمال ہے۔ یعنی امریکہ سے یہ بتا دیے کہ تم کو جانور کی بھی تیمارداری کرو۔ یہ بڑے عجیب و غریب مسلمان ہیں، کیا کریں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو، پہلے آپ مذہب سمجھ رہے بیٹے، بعد میں شیعہ کو قتل کر، مذہب سمجھ گا اس تیرا صحیح ہے یا یہ کہ رسول کا دیا ہوا صحیح ہے، جانتا کچھ نہیں، جذبات میں آ گیا، ممی کا خون جوش کھا رہا ہے، اب کرے کیا، علی تو نہیں ملتے، بلے شیعوں کو مارو، شیعوں کو قتل کرو، بس میں پڑھ چکا، باقی کل انشاءاللہ تعالی کل آئیں، کل پڑھوں گا، وقت پر آئیں بھائی۔ ابھی دیکھیں ایک اور ہے کہ مجلس کے ہفتے کریں، خائم نگر میں مجلس، کل مجھے ایک ہی مجلس تھی، میں نے کہا چلو بھائی اطمینان سے پڑھ دیں گے، ایک ہی مجلس ہے، مگر ایک اور مجلس، اگر آپ وقت پر آئیں تو میں دوسری مجلس لوں گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں لوں گا، مجھے کوئی نہیں، آواز ساتھ دیں، آپ ساتھ دیں، ذکر مولا تو ہمیشہ ساتھ ہے، مدد کے لیے، نصرت کے لیے، وہ ہمارے ہم سفر ہے، جس کے سبب ہماری زندگی ہے، سانسیں ہیں، حیات ہے، ارتقاء ہے، بقا ہے، سب ایک ذکر علی کے سبب ہے، کچھ نہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی آئی، زمانہ بڑا پرآشوب ہے، ظاہری زمانہ لوگ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، باطنی زمانہ کچھ اور ہے، کیونکہ زمانے کے بھی دو اقسام، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے، تو اسی طرح ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ اسلام عریان ہے، عریان ہے، عریان ہے، لباس اس کا حیا ہے، حیا ہے، حیا ہے، ایمان اور حیا ایک دوسرے، تو ایمان حجاب بنا ہوا ہے، ایمان حجاب بنا ہوا ہے، جس اسلام سے خدا راضی ہوا، جس پر ولایت کا حجاب آیا، جس پر ولایت کا حجاب آیا، اب وہ اسلام کربلا کے اندر کربلا علی ولی 26 میں یکم ماہ رمضان، حسن امام حسن کو بلایا، امام حسن ایک کہا زینب کو بلایا، زینب کی باتوں کا حوصلہ پیشہ نہیں، حسین والوں کے کربلا کو گئے
سکا تو اندازہ لگاؤ کہ 200 ماؤں کی محبت ایک امام کے دل میں ہے، تو ایسا امام کسی کو روتا ہوا ایسے دیکھے۔ ام البنین کو بلایا گیا، پوچھا رونے کا سبب حضرت عباس کا کیا۔ عباس کو کسی سے حوالے نہیں کیا، عباس کو کسی سے غلامی میں دے دیا، اور یہ وزیر نے عباس کو بلایا، حسین کو بلایا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ زینب کے بازوؤں کا بوسہ کر کے شادی کرتے ہو، حسین کو گلے کر دو۔ جب اسرار پڑھا تو یہ ولی نے کہا حسین کے گلے